السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 سے لے کر 65 تک، یعنی 54 to 65 آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے ہو۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائے میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں۔ جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرمو، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہی وہی جہنم ہے جسے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے تھے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا کچھ احوال بیان کیا ہے جو بڑا سبق آموز ہے اور یاد رکھنے کے لائق ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی سزا ضرور دی جائے گی مگر اتنی ہی جتنا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے میں بڑی سزا دی جائے اور بے گناہوں کو کوئی سزا ملے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بڑے واضح واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، یعنی بڑے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ پہلے تو ان کا حساب اعمال کا بڑے احتیاط سے تیار ہوگا، اور پھر ان کی سزا بھی بڑے ہی حساب سے دی جائے گی۔ اور اس دن نیک لوگوں کا جو احوال بیان کیا گیا ہے، جو جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، وہ بہت دلچسپ اور اچھا ہے اور بڑا اطمینان بخش بھی ہے۔ یعنی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائے میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ یہ ایسے ہی گھنے سائے میں آرام سے بیٹھنا، آرام کرنا، تو یہ وہیں ہوتا ہے جب انسان بالکل ریلیکس کرنے کے لیے کسی تفریح مقام پر جاتا ہے۔ وہاں پر کوئی اچھی جگہ، سائیدار جگہ دیکھتا ہے، وہاں پر چادر بچھاتا ہے، چٹائی بچھاتا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں، تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، گپے شپے مارتے ہیں، اور جو اچھے اچھے کھانے تیار کر کے گھر سے لائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں۔ تو بالکل وہی نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں ان کو ملیں گی ہر طرح کی، جس طرح کی وہ چاہیں گے، اور وہ بڑے آرام سے بڑے اچھے ماحول میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ واہ واہ، کیا شان ہوگی جنتیوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجیں گے، اور غالباً فرشتے وہ سلام پہنچائیں گے جنتیوں تک۔ اور جو چیز وہاں چاہیں گے جنتی، جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو ملے گی۔ یہ پہلے کی آیتوں میں بھی بات آ چکی ہے۔ وہ کیا سبحان اللہ، کیا کہنے اس زندگی کے جو آنے والی ہے نیک لوگوں کے لیے۔ دوسری طرف مجرموں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اب تم الگ ہو جاؤ، بالکل تمہارا گروہ بالکل ایک جگہ جمع ہو جائے، جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا ہے، اور پھر اس وقت
اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان مجرموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، گناہ گاروں سے، فسادیوں سے، کہ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ یعنی حقیقت ہے کہ نبیوں کے ذریعے بھی اور ان کتابوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ہدایت کی ہے کہ شیطان شروع سے انسان کا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کی وجوہات پہلے کی آیات میں آ چکی ہیں۔ تو وہ کوشش اس کی یہی ہے، بلکہ اس نے چیلنج دے رکھا ہے کہ میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کو کچھ نہیں کر رہا ہے، یہاں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے تو تم کو سمجھا دیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو، لیکن تم نے اس معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کی اور اسی کے کہنے پر چلتے رہے۔ تو اب اس کی سزا بھگتو۔ تم نے میرے منع کرنے کے باوجود شیطان کے راستے کو اختیار کیا، اس کو فالو کیا۔ عبادت کرنے سے مراد یہی ہے کہ اس کے احکام پر چلتے رہے، جو اس نے کہا، جو اس نے بھڑکایا، وہ اس میں پورے اترے اور پھر اسی کے کہنے کے مطابق عمل کرتے رہے۔ حالانکہ میں نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ میں نے تم کو عقل دی تھی، اسی لیے دی تھی کہ تم سوچ سمجھ کر کوئی فیصلے کرو، لیکن اس کے باوجود تمہارا ایک گروہ کثیر، یعنی بہت بڑی تعداد جو ہے نا شیطان کے پیچھے چلنے لگی۔ اور اب چونکہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ پوری طرح تمہیں آگاہ کر دیا گیا تھا، تم نے جانتے بوجھتے یہ حماقت کی اور شیطان کو فالو کیا، تو اب اس کی سزا تم بھگتو۔ اور یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ تم مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، کتابوں کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے جہنم ونم کیا ہے، یہ ہم تو اس میں نہیں جائیں گے، یہ تمہیں زوم تھا۔ لیکن دیکھو اب یہ جہنم تمہارے سامنے ہے اور اب تم اس میں داخل کیے جا رہے ہو، اور اب اس کا تم ایندھن بنو گے، یعنی اس آگ میں جلنے کا ذریعہ بنو گے، آگ کے جلنے کا۔ جیسے کہ لکڑی ایندھن بنتی ہے، کوئلہ ایندھن بنتا ہے، اس طرح اب اس آگ کا ایندھن تم لوگ بنو گے۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ جو اڑیل، ہٹ درم اور بڑے ہوشیار بننے والے مجرم ہوں گے، وہ پھر بھی بحث کریں گے، پھر بھی تکرار کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا تم اس طرح نہیں مانو گے، اب ہم تمہارا منہ بند کر دیتے ہیں، اب تمہارے ہاتھ پیر بولیں گے۔ ایک اور آیت میں آیا کہ تمہاری کھالیں بولیں گی۔ تو اندازہ لگائیے کہ اب جب انسان کے اپنے اعضاء خود اس کے خلاف بولنے لگیں گے کہ اس نے کیا کیا غلط کام کیا، ہاتھ نے کیا غلط کام کیے، پیر اس کو کہاں کہاں غلط کاموں کے لیے لے گئے، تو پھر کیا گنجائش رہ جائے گی انکار کی؟ تو یہ بہت برا انجام ہوگا منکرین کا، کافرین کا، مشرکین کا، فسادیوں کا، اور اس انجام سے ان کو ڈرنا چاہیے، اور مرتے دم تک ان کو مہلت ہے، سنبھل جائیں اور موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، شیطان کا راستہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کا بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لیں، تبھی ان کی نجات ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔